یونانی فلسفے کی آنٹولوجی میں کونیات یعنی کوسمولوجی شامل تھی اور فلسفے کا مرکز کائنات تھی۔ سقراط نے یہ مرکز یا دائرہ کائنات سے ہٹا کر انسان کے گرد کھینچ دیا۔ مرکز انسان پر تبدیل ہونے کے ساتھ فلسفے کی اہمیت کائناتی قوانین کے بجائے انسانی قوانین یعنی اقدار کو ملنا ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سقراط کا نام اخلاقی اقدار کے حوالے سے زندہ ہے اور فلسفہ یونان ہمیشہ کے لیے قبل السقراط اور بعد السقراط کے ادوار میں تقسیم ہو چکا۔ سقراط کبھی پیتھاگورس کی طرح اپنا لٹریچر موجود نہیں تھا، مگر افلاطون کا سارا لٹریچر اس کے گرد گھومتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی نظر میں علم کا غلط گمان خطرناک ہے، خود آگاہی ضروری ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اصلاح کرتا رہے۔ دولت غلبے کی خواہشات سے اہم ہے کہ زندگی اچھی اقدار پر بسر کی جائے۔ خیر، عدل، انصاف، دلیری، دوستی وغیرہ اس حوالے سے سقراط کے مکالمات میں ملتے ہیں۔ سقراط کا طریقہ مختلف تھا، بجائے لیکچر دینے کے ہر بات پر سوال اٹھاتا چلا جاتا، جواب پر مزید سوال جو عموماً اسی جواب کی منطقی تردید پہ قائم کر کے حقیقت کھوجی جاتی۔ نتیجتاً بہت لوگ تلملا اٹھتے ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں جب اپنی کہی بظاہر سادہ سی بات کا داخلی تضاد عیاں ہوتا یا خود بیان نہ کر پاتے۔ اس منطق کی ارسطو نے تفصیلات بیان کی ہیں، مگر وہ الگ دنیا ہے، الگ دیکھنا چاہیے۔ سقراط پر الزام لگا کہ وہ ایتھنز کے نوجوانوں کو بہکاتا ہے، ہر شے بشمول خداؤں پر نہ صرف خود سوال اٹھا کر الحاد کو فروغ دے رہا ہے بلکہ نوجوانوں میں یہی سوچ پروان چڑھا رہا ہے۔ اپنی اسی منطق سے وہ ثابت کرتا ہے کہ یہ الزام کیوں غلط ہے۔ جیسے اول ایک جواب ملتا ہے کہ وہ ملحد ہے، پھر وہ سوال کر کے تضاد آشکار کرتا ہے کہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے نئے خدا متعارف کروائے ہیں۔ ظاہر ہے اگر وہ ملحد ہے تو نئے خدا کیسے متعارف کرا سکتا ہے؟ متضاد باتیں ہیں، مگر سقراط کو سزا مل ہی جاتی ہے۔ افلاطون کا معروف مکالمہ کریٹو اس وقت پہ لکھا گیا جب سقراط کی سزا میں بوجوہ 1 ماہ کی تاخیر ہو جاتی ہے، تو آخری رات اس کا شاگرد اور خیر خواہ کریٹو زندان میں جا کر سقراط سے ملتا ہے اور اسے فرار کی ترغیب دیتا ہے کہ بات طے ہو چکی اور دوسری ریاست میں رہائش کے انتظامات بھی مکمل ہیں۔ سقراط کو مگر یقین ہے کہ چونکہ سزا سنائی جا چکی اور ریاستی قانون کی عملداری نظام عدل کے لیے اہم ہے، اس لیے فرار غیر اخلاقی ہے۔ کریٹو اسے دلائل دیتا ہے کہ سقراط کا خلا پر ہونا مشکل ہے، نئی نسل کے اخلاقی سدھار کے لیے اس کی ضرورت بھی ہے، نیز ذاتی طور پر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ بھی انجام دینا چاہیے، لہٰذا فرار بہتر ہے۔ سقراط دلائل رد کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کریٹو کہتا ہے کہ اکثریت جانتی ہے کہ معمولی رقم کے عوض فرار ممکن تھا، مگر سقراط کے کسی شاگرد اور ہمدرد نے اپنا پیسہ خرچ نہ کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ سقراط جواب دیتا ہے کہ عام یا اکثریتی میجورٹی کی رائے پرواہ کرنا بجائے خود غلطی ہے، کیونکہ اچھے لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اکثریت تو یوں بھی کوئی رائے نہیں رکھتی۔ عدل و انصاف اور ناانصافی، خیر و شر، اچھائی اور برائی، ان سب میں اکثریت کی رائے دیکھنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ دانش کیا کہتی ہے۔ اگر کوئی ایک ہی دانشمند ہو اور اکلوتے صاحب رائے شخص کی رائے الگ ہو تو وہی رائے اکثریت پر مقدم ہے۔ کریٹو جذبات میں آ کر جوشیلا ہوا جاتا ہے، مگر سقراط جوش میں بھی منطقی پہلو نکالتا رہتا ہے کہ جوش و جذبات قابل قدر صحیح، مگر صرف اس وقت جب کسی اچھے مقصد کے لیے ہوں۔ اگر مقصد درست نہیں تو جذباتیت اور جوش نقصان دہ ہے۔ اہم یہ ہے کہ کیا یہ ریاستی قوانین سے بڑھ کر ہیں؟ ایک برائی کا جواز دوسری برائی نہیں۔ آخر میں سقراط ریاستی قوانین کی بات کرتا ہے کہ والدین برا بلا کہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ لیں۔ یہی حال ریاست کا ہے۔ وطن اور ریاست آباء و اجداد سے زیادہ مقدس ہے۔ ایتھنز نے یعنی اس کے ملک نے اسے سہولیات جیسے تعلیم، تربیت اور آزادی دی، مگر کبھی زبردستی نہیں کی گئی کہ اسے یہی رہنا ہے۔
جسے اعتراض ہو اسے خود جگہ چھوڑ دینی چاہیے، مگر جب شہری بن کر سہولیات کا فائدہ اٹھاتا رہا تو اس ملک کی قوانین کی پاسداری مقدم ہے۔ سقراط یاد کراتا ہے کہ عدالت نے اسے اپنے لیے سزا تجویز کرنے کا کہا تھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سقراط جلاوطنی قبول کر لے گا، مگر اس نے وہ اختیار نہیں کی، بلکہ ایک معمولی سی ناقابل عمل سزا تجویز کی تھی، جس کے نتیجے میں ہی موت کی سزا سنائی گئی۔ تو اب بہتر یہی ہے کہ وہ سزائے موت کا عزت سے سامنا کریں۔ معصومیت کی موت اس لیے بہتر ہے کہ یہی عدل کا تقاضا ہے اور یہی خدائی منشا